السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی آپ سب پر، اللہ کی رحمت و برکت۔ میں مولانا ربیع الاسلام فیضی محمدی، آپ کا دینی بھائی، آپ تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام آپ سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ لیکن حدیث رسول پڑھنے سے پہلے آپ تمامی ناظرین اور میرے دینی و ملی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور وہ ہدایت پر آ جائے۔ حدیث اس طرح سے ہے، حدیث کا راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرأۃ المؤمن۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ادب المفرد کے اندر نقل کیے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دیے ہیں، یعنی حدیث صحیح ہے۔ معنی کیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح سے ہے، جسے ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اس طریقے سے ہے۔ ذرا سا غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اور بلیغ تھے، یعنی بہت سی باتوں کو مختصر انداز میں بیان کر دیتے تھے۔ اگر ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں تو کئی گھنٹوں لگ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے بہت بہترین بات کو اور بہت ساری باتوں کے مجموعہ کو مختصر انداز میں بیان فرمایا کہ ایک مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آخر اللہ کے نبی نے آئینے سے کی مشابہت دی؟ چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دریا ہے، پانی ہے، ہیرا ہے، سونا ہے، موتی ہے، کسی سے بھی آپ مشابہت دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے آخر آئینے سے کیوں مشابہت دی؟ اس کی کئی وجہ ہیں، اس میں کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے اور گندگی دیکھتا ہے تو اس کو فوراً کیا کرتا ہے؟ وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی داغ دھبا اس کے چہرے میں لگا ہو تو اس کو مٹانا چاہتا ہے، دھو لینا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے کھڑا ہو تو جو کسی کے اندر برائی دیکھے وہ اس کو بتائے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے، اور جس کے اندر وہ چیز ہے وہ اس کو چاہیے کہ دور کرے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آئینے کے سامنے چاہے وقت کا بادشاہ یا حاکم کھڑا ہو یا پھر کوچے کا فقیر ہو، جو بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا آئینہ وہی بتائے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقیر کے لیے بتائے کہ تمہارے چہرے کے اندر گندگی ہے، اور بادشاہ کو بتائے کہ نہیں تمہارا چہرہ پورا صاف ہے۔ نہیں، اگر حاکم اور بادشاہ کے چہرے پر بھی اگر گندگی ہے تو آئینہ یہی بتائے گا کہ تمہارے چہرے میں داغ ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کسی سے مرعوب اور خوف نہ کھائے، بلکہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو اس کے سامنے رکھ دے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، چاہے عوام ہو یا جاہل یا عالم ہو یا حافظ ہو یا قاری یا مفتی، ایسے موقع پر وہ پھنس جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی وقت کا بہت بڑا حاکم، بادشاہ، ظالم یا پھر ممبر، پردھان، سیکریٹری، صدر، اس کے جو کوئی ایک ایسا ذمہ دار جہاں سے اس کی روزی روٹی جڑی ہوتی ہے، پھر وہاں پر وہ ہار مان لیتا ہے اور سامنے دیکھ رہا ہے کہ پورے چہرے کے اندر کہیں ایک کونے میں نہیں بلکہ اس کا پورا چہرہ ہی کالا ہے اور گندگی سے بھرا ہے، لیکن پھر بھی وہ سائلنٹ اور چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن کی پہچان نہیں ہے، اس لیے پیارے نبی نے ایک مومن کو آئینے سے مشابہت دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آئینہ انسان کو اس کے منہ پر بول دیتا ہے۔ انسان جیسے ہی آئینے کے پاس کھڑا ہوتا ہے فوراً اس کی برائی کو وہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی اس برائی کو دور کر لو، اس گندگی کو دور کر لو۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب کسی مومن بھائی کے اندر کوئی خرابی اور برائی دیکھے فوراً اس کے پاس اسی وقت اس کو ٹوکے کہ یہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کو دور کر لو، نہ کہ یہ کہ جب وہ چلا جائے تو پھر اس کے پیچھے پیٹ پیچھے ادھر ادھر برائی کرتے پھرے۔ یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آئینہ اس وقت تک گویا رہتا ہے جب تک کوئی انسان آئینے کے پاس کھڑا رہتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ میں کیسا ہوں، تب وہ بتاتا ہے کہ آپ ایسے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو چاہیے کہ جب تک کوئی بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے
तब तक वो उसकी इस्लाह करे। जब उसके पीठ पीछे से चला जाए, उसके सामने से चला जाए, तो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई बिल्कुल भी ना करे, कतई नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तरीके से एक मोमिन को चाहिए कि वो अपनी जबान से कभी झूठ ना बोले, जो भी बोले सच बोले, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, वो अपना बाप हो या अपनी माँ हो। इसी तरीके से आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे ही एक मोमिन को अपनी जबान से कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि हमेशा सच बोलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अपना बाप ही क्यों ना हो, अपनी माँ क्यों ना हो, अपनी बीवी क्यों ना हो, अपना बच्चा और बच्ची क्यों ना हो, किसी के सामने भी उसको अपनी जबान से झूठ नहीं निकालनी चाहिए। इसी तरीके से ये आईना जो होता है, इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों को बयान करता है। ऐसे ही एक मोमिन को चाहिए कि उस मोमिन भाई के अंदर अगर अच्छाई है तो तारीफ करके उसकी अच्छाई बयान करें, और अगर बुराई है तो उसकी बुराई को बयान करें। ऐसा नहीं है कि आप उसकी बुराई को नजरअंदाज कर दें और अच्छाइयों को बोल करके अपनी वाहवाही लूटें और उसको खुश करने की कोशिश करें, बिल्कुल गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि आप उनकी अच्छाई को भूल जाएं और सिर्फ बुराई और बुराई करते रहें, बल्कि उसके अंदर जो भी है, अच्छाई है तो अच्छाई बयान करें, और अगर बुराई है तो बुराई बयान करें। ये आईना की सिफत है और एक मोमिन के अंदर भी ये सिफत होनी चाहिए। इसी तरीके से आईना किसी भी चीज के एक मिकदार को बताता है, यानी जितना है उतना ही बताएगा। चेहरे पर एक तिल है, यहाँ पे ये जो मस्सा या तिल है, तो ये आईना मुझको एक ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि एक है तो उसमें से 10 बता दे या 2 बता दे, बल्कि जितना है उतना ही मिकदार में ये बताएगा। इसी तरह एक मोमिन को चाहिए कि अपने मोमिन भाई के अंदर जितनी अच्छाई है उतनी अच्छाई को बयान करें, जितनी बुराई है उतनी बुराई को बयान करें। ना तो किसी में कम या ज्यादती होनी चाहिए, वरना बुराई के अंदर ही कम और ज्यादती होनी चाहिए, बल्कि इंसाफ के साथ उसके सामने जब खड़ा हो तो वही बयान करें और उतना ही बयान करें जितना कि उसके अंदर है। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी हदीस, जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर इन सारी बातों को सिमट दिया है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की तरह से होता है। एक आईने के अंदर जो सिफत होती है वो सारी सिफत एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए, और अपने मोमिन के साथ उसका वो ताल्लुक होना चाहिए, बर्ताव होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी की इस प्यार से हदीस पर हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और अपनी जिंदगी को इस हदीस पर लेकर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।